بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، دکھ، تکلیفیں، درد اور پریشانیاں آپ سے کوسوں کوسوں دور ہوں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کہ کس کے آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہم دکھوں اور پریشانیوں سے دور ہو جائیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں عورت اور مرد کے حوالے سے چند باتیں کریں گے کہ عورت مرد کا لباس کیسے ہے۔ لیکن اس سے قبل آپ تمام بھائیوں سے اور میری محترم بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، کوئی نظام اس ہی وقت نظام کا درجہ پاتا ہے جب اس کی بنیادیں مستحکم ہوں اور اس نظام کو چلانے والے اس کی حفاظت میں کمر بستہ رہیں۔ زمین پر آدم و حوا کے وجود کے ابتدائی مرحلے سے لاکھوں سال بعد تک معاشرتی نظام قائم ہے۔ جیسے جیسے شعوری ارتقاء ہوتا رہا، معاشرے کی بنیادیں تو وہی کی وہی ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق اصلاح و تجدید ہوتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت سے جب زمین پر آئے تھے، اسی وقت ستر پوشی کا نظام قائم ہو گیا تھا۔ زمین پر آدم و حوا کی نسل بڑھی تو زندہ رہنے کے لیے وسائل کی پیداوار اور تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ پھر یہ معاشرہ ایک عورت اور ایک مرد کی حسن تدبیر سے خاندان، قبائل، قوم اور ملک کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ زندہ رہنے اور حیوانات سے ممتاز ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علم سے جو اسے یوم ازل میں منتقل ہو چکا تھا قوانین بنائے۔ حابیل قابیل دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قانون کو ضد، ہٹ درمی اور اپنی انا سے توڑ ڈالا تو زمین پر پہلا قتل ہوا، یعنی قانون توڑنے کا پہلا رد عمل اولاد آدم کے سامنے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ علم کی روشنی میں انسانی نسل کے لیے جو معاشرتی قوانین ترتیب دیے، وہی دین حق کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر اصلاحی کام شروع ہوا، مرد و عورت دونوں کے حقوق کا تعین ہوا، دونوں کے حقوق اور فرائض متعین کر دیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوشیار اور خود غرض لوگوں نے اس معاشرے میں قد غن لگائی اور اصلاحی معاشرہ تخریبی معاشرہ بن گیا۔ مرد چونکہ اعصابی طور پر مضبوط تھا، اس نے چالاک حکمت عملی کے تحت زور بازو ہر چیز کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قانون کے تحت مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور دونوں اس طرح مساوات کے عمل میں شریک ہیں کہ ہر کوئی اپنا فرض پورا کرے، اپنا حق حاصل کرے، کسی کے حق پر غاصبانہ قبضہ نہ کرے اور اپنا حق نہ چھوڑے۔ اور ان تمام چیزوں پر عمل نہیں ہو سکا چونکہ معاشرہ مرد اور عورت دو یونٹ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مرد نے پہلی ضرب عورت پر لگائی، اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ مرد کی پیدائش اور تخلیق کے عمل میں مرد کے کردار کے مقابلے میں عورت کا کردار 3 حصے زیادہ ہے۔ جنسی غلبے نے آدم ذات کو حیوانات سے زیادہ مغلوب کر دیا، اور اس طرح سے عورت کو گھریلو استعمال کی ایک چیز سمجھا جانے لگا۔ بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہونے لگی۔ مرنے والے مرد کے مال کے ساتھ عورت وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ یورپ میں عورت کی وقعت اس حد تک کم تھی کہ وہ عورت کو انسان تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ ہندوستان میں بیوی کو خاوند کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، یعنی
خاوند کے ساتھ زندہ جلا دینا عورت کا مقدر بن گیا تھا۔ وہی یورپ جو عورت کو انسان کا درجہ دینے پر تیار نہیں تھا، انقلاب فرانس کے بعد اتنا ضرور نیچے آیا کہ عورت کو مرد کی خادمہ تسلیم کر لیا گیا۔ زمانے کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ زمین پر فساد برپا ہوتا رہا اور آدم کا بیٹا زمین کو اجاڑنے کے منصوبے بناتا رہا۔ پھر حرص و ہوس اور اقتدار کی بھٹی میں ایسے ایسے مہلک ہتھیار بنائے کہ زمین پر شگوفے کھلنے کی بجائے آگ و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ اقتدار کی خواہش نے لاکھوں مردوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ مرد کم ہو گئے تو عورتوں کی کثرت سے نئے نئے مسائل سامنے آئے۔ عورتیں پاگل ہو کر سرے بازار آ گئیں۔ زمین پر آدم کی نسل کم ہونے لگی تو مرد سر جوڑ کر بیٹھے اور عورتوں کو ایسی آزادی دی کہ معاشرہ مزید درہم برہم سا ہو گیا۔ غیر جانبدار سوچ بتاتی ہے کہ اس میں بھی مرد کی خود غرضی سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ سب کچھ مرد ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا عورت میں عقل و شعور نہیں؟ کیا عورت مرد کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ عضو معطل ہے؟ کسی بھی زمانے میں مرد نے اپنی طاقت، مضبوط اعصاب، شیطانیت اور مکر و فریب سے عورت کو اقتدار میں اپنے برابر نہیں بٹھایا۔ اب جب کہ عورتوں کو حقوق دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور مساوات کے نام پر عدم مساوات کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، مادی چکا چوند میں معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یہ بھی زمین پر آباد پر امن لوگوں کے خلاف ایک بہت ہی بڑی سازش ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت اور مرد معاشرے کے دو اہم رکن ہیں۔ جس طرح مرد کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے معاشرے کے اہم ترین رخ عورت کو اگر الگ کر دیا جائے تو سارا کائناتی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ خالق کائنات نے جو تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے، کائناتی معاشرے کو دو رخوں سے بنایا ہے اور بار بار پیغمبروں کے ذریعے اس کی وضاحت کرائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضور علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبروں نے ایک ہی بات کو دہرایا ہے۔ عورت اور مرد دو رخوں کی تخلیق ہے۔ عورت اور مرد دونوں کے اپنے اپنے فرائض ہیں۔ جب بھی ان فرائض منصبی کو کم وقعت سمجھا جائے گا، معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسلام اللہ کا قانون ہے۔ اس قانون نے عورت کو مساوی حقوق دیے ہیں۔ معاشرے کی تعمیر میں عورت کا بھرپور کردار ہے۔ وراثت میں اسے حصہ دار بنایا ہے۔ بالغ عورت کو کسی کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر کے لیے عورت کے حقوق پورے کرنا، اسے خوش رکھنا اور اس پر خرچ کرنا اللہ نے عبادات قرار دیا ہے۔ عورت کے اوپر بھی مرد کے حقوق قائم کیے ہیں۔ عورت کو معاشرے کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرنے، یعنی اولاد اور نسل انسانی کی صحیح تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ موجودہ سائنسی اور مادیت گزیدہ معاشرے میں عورت کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق کی حفاظت کرے، اپنی انا کو ٹٹولے اور دیکھے کہ اس کے کاندھوں کو قدرت نے کتنا طاقتور اور مضبوط بنایا ہے۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی نسل کو بتائے کہ مادی اقتدار عارضی ہے، مادی زندگی فریب کے لباس میں قید ہے۔ محض مادی اقتدار قوموں کے زوال کی علامت ہے۔ مادی اقتدار کے پجاری اخلاقی قدروں کو پامال کر دیتے ہیں اور زمین آگ کا دریا بن جاتی ہے، اور اس آگ میں مرد اور عورت دونوں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ اے عورت، تو میری ماں ہے، تو نے مجھے جنم دیا، عدم سے وجود میں لانے کے لیے تو میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے۔ تیرے اندر کی آتما، تیری روح نے میری تخلیق کی ہے۔ اے عورت، تو میری شناخت ہے، تو نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہوتا۔ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ تیرا ہی خون ہے۔ میری زندگی میں جو انرجی جل رہی ہے وہ تیری آغوش کے لمس کی گرمی ہے۔ تو نے میرے باپ کو مضبوط اعصاب بخش کر خوبصورت پیکر بنایا۔ تو میری ایسی ماں ہے
جس نے مجھے بھی باپ کے مقدس مرتبے پر فائز کر دیا۔ اے ماں، آج پھر تیری نسل کو تیری ضرورت ہے۔ تو اپنے بچوں کے دلوں میں انسانوں کی محبت بھر دے، ایسی تربیت دے کہ نوع انسانی میں سے نفرت و حقارت کے جذبات سرد پڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔ اے ماں، ایسی تعلیم دے کہ تیری اولاد مادیت کی افریت سے نجات حاصل کر کے مادیت کے خالق کی گود کو اپنا مسکن سمجھے۔ اے ماں، ٹھنڈے موسم میں تو سورج کی تپش ہے، گرم لہروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو چاند کی چاندنی ہے۔ اے ماں، تو دن کا اجالا ہے اور ستاروں بھری رات کی کہکشاں ہے۔ اے ماں، تو اولاد کا سکون ہے۔ اے ماں، تجھے تیری مامتا کا واسطہ، تو اپنی روحانی قوتوں سے ہمارا سکون لوٹا دے۔ اے ماں، تو ہم پر مہربان ہو جا۔ آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کے اظہار کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر بھی ضرور کر دیں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔